سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ اس نے ہمیں دین کی اس مبارک محنت کے ساتھ ایک تعلق عطا فرمایا ہے اور عملاً اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کہ اس نے بلا استحقاق ہمیں اس کی توفیق دے دی، ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ ہم اپنی صلاحیت پر، اپنی طاقت اور قوت پر اگر غور کریں گے تو دنیا کے بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم قبول کر لیتے کہ بھائی ہم سے نہیں ہوتا، یہ تو مشکل کام ہے۔ اس لائن کے ماہر کو تلاش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا کام کر دو۔ اور بہت سارے کاموں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں سیٹ ہوگا، آپ نہیں کر پاؤ گے، وہ ہم کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کر نہیں، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ بہت سے کاموں میں گھر میں جو بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابا یہ آپ کو سیٹ نہیں ہوگا، میں کروں گا اس۔ یعنی ہم اپنی ذاتی صلاحیت دیکھیں تو ایسی ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور بہت سے کاموں میں لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ باوجود ان تمام کمزوریوں کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے اتنے بڑے کام کے لیے، تو یہ محض اس کا فضل ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہی کروا رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کروا رہا ہے۔ تو اس پر شکر گزار بننا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی شیوا رہا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملی تو اس کو اچھی طرح سے بجا لائے اور اس کام پر وہ شکر گزار بنے، اور یہی مطالبہ بھی اللہ کا اپنے بندوں سے کہ جو حکم ہے اس کو اچھی طرح بجا لائے، اس میں سستی نہ کرے، اس میں کمی نہ کریں، اس کو ٹوٹا پھوٹا نہ کریں۔ ٹوٹا پھوٹا کرنے کا اللہ نے نہیں کہا کسی کو بھی۔ جب دنیا میں لوگ ٹوٹا پھوٹا قبول نہیں کرتے ہیں، ایک بچہ بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز قبول نہیں کرتا، اس کو اگر بسکٹ ٹوٹی ہوئی دے دے کہ یہ نہیں چاہیے، پوری مکمل دو۔
تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے ٹوٹا پھوٹا کام نہیں چاہ رہا ہے. جس کو جو ذمہ داری ملی ہے اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو اچھا سے اچھا کرنے کا حکم دیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ تم کو آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھا کام لے کر کون آتا ہے. تو جو حکم ملا ہے اس کو اچھا سے اچھا کرنے کا حکم ہے، اور پھر وہ کام پورا کر کے اس پر شکر کرنے کا حکم، کہ شکر گزار بنے. حضور علیہ السلام نے کثرت سے عبادت کی اور جو کچھ حکم ملے وہ سارے ادا کیے، لیکن چونکہ یہ روایت جو ہے وہ اس وقت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہو کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں عبد شکور نہ بنوں، یعنی میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. کام پورا کر کے یہی بات ہے کہ شکر ادا کرے اس پر. شکر ایسی چیز ہے کہ جس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے، توفیق بڑھتی رہتی ہے. آدمی کا بڑھاپا بڑھتا ہے، معذوریاں بڑھتی ہیں اور کام بھی بڑھتا ہے. وہ تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں. بڑھاپے میں جوانی جیسا آدمی کام نہیں کر پاتا، لیکن توفیق شامل حال رہتی ہے اگر شکر کی کیفیت پر، تو آدمی اخیر تک اچھا سے اچھا کام کرتا رہتا ہے. اور اگر وہ کیفیت نہیں ہوتی تو پھر نفس بہانے کرنا شروع کر دیتا ہے. نفس جو ہے نفس وہ بہانے کرتا ہے پھر، اور آدمی کو اچھے عمل سے نیچے لاتا ہے. ایک آدمی اچھی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، معمولی سا بخار ہوا، معمولی سی کوئی تکلیف، تو آدمی کی کیفیت کم پڑ جاتی، اہتمام میں کمی آ جاتی ہے. یا جسم میں ضعف پیدا ہوا کسی وجہ سے تو اہتمام میں کمی آ جاتی، اور نفس بہانے شروع کر دیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آدمی کو اس عمل سے دور کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس عمل سے اس کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے شکر کی کیفیت کے ساتھ اس کو کرنا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو اچھا سے اچھا کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے اچھا مانگا ہے. ٹوٹا پھوٹا مانگا نہیں ہے اور نہ ٹوٹا پھوٹا وہ قبول کرے گا کسی کا، اچھا ہی مانگا ہے. حضور علیہ السلام نے بھی اسی کی تعلیم دی کہ اچھا عمل کریں. کمی دیکھی فوراً متنبہ کیا. مشہور قصہ ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا کہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ان کو بلایا، کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن پڑھ کے جا رہے تھے. پھر گئے، پھر پڑھ کے نکل رہے تھے تو حضور نے بلایا، کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. سہبارہ بلایا اور تیسری بار پڑھوائی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ رکوع سجدے صحیح نہیں ہیں، رکوع سجدے ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کر لو. ایسے دیگر جتنے اعمال ہیں، ایک مثال ہے نماز کی، جتنے اعمال ہیں چاہے وہ عبادت کے قبیل سے ہو یا دعوت کے قبیل سے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے اچھا عمل مانگا ہے، اور بندے کے ذمے ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو جائے. وہی اصل ہدف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. 1000 آدمیوں کے 10,000 آدمیوں کے اچھا کہنے سے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا. وہ اچھا اسی وقت ہوگا جب اللہ کہہ دے کہ اچھا ہے. اور اللہ پاک نے عمل کے اچھا ہونے کے لیے معیار قرار دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے طریقے پر ہیں قبول ہو جائے گا، اور آپ کے طریقے کے خلاف ہیں تو رد ہو جائے گا.
آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار قبولیت کا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہوگا وہ عمل قابل قبول ہوگا. تو اس لیے شکر کی کیفیت کے ساتھ اچھا سے اچھا عمل ہمیں بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. وہاں اگر قبول ہوا ہے تو آگے کی توفیق بھی ہوگی، اور اس عمل کے جو منافع ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، اس عمل کے جو فضائل ہیں وہ سب سے پہلے دنیا میں ظاہر ہوں گے، کیونکہ ہر کام کا کوئی فائدہ دنیا میں بھی ہے. عبادات پر جو فضیلت ہے کہ نماز کی فضیلت میں ہے کہ جہاں آخرت کے فائدے ہیں کہ قبر کا عذاب دور ہوگا، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہوگا. وہاں پہلا فائدہ دنیا کا ہے کہ اس سے روزی کی تنگی دور ہو جائے گی، وہ یقینی چیز ہے. تنخواہ بڑھے نہ بڑھے تنگی دور ہو جائے گی، آمدنی بڑھے نہ بڑھے لیکن تنگی ضرور دور ہوگی. یہ اس کا اثر ہے نماز کا. ایسے ہر عمل کا جو اثر ہے وہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب وہ عمل صحیح وجود میں آئے گا، چاہے تھوڑا ہو. عبادت کا، ذکر کا، تلاوت کا، دعوت کا، جو بھی عمل ہے اس کا ایک اثر ہے دنیا میں بھی، اور وہ اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اسی اثر کے ذریعے سے انسان کی قیمت بنتی ہے. وہ جو اثر ہوتا ہے کسی صفت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اس سے انسان قیمتی بن جاتا ہے. انسان کی قیمت کے لیے مال، دولت اور جو اسباب ہیں وہ ان چیزوں کی قیمت ہے جس کی وجہ سے انسان اس زمانے میں تولا جا رہا ہے. وہ انسان کی قیمت نہیں ہے، وہ ویلیو جو ہے وہ چیزوں کی ہے، انسان کی نہیں ہے. لیکن چونکہ زمانہ کے معیار یہ ہے کہ ویلیو جو چیزوں کی وجہ سے آدمی تولا جاتا ہے، اللہ کے یہاں یہ ویلیو نہیں ہے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. کہ اللہ کے وہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی والا ہے. اللہ کے وہاں یہ معیار ہے. مال معیار نہیں ہے، کرسی معیار نہیں ہے، 25 آدمیوں کا ساتھ ہو جانا یہ معیار نہیں ہے کہ 25 آدمی 50 آدمی تعریف کر رہے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. وہ اللہ کے وہاں کا معیار تقوی ہے، جو ایمان کا ایک اثر ہے، ایمان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر یہ صفتیں تقوی ظاہر ہوتا ہے، توکل ظاہر ہوتا ہے، زہد ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہے، رہ رہا ہے دنیا میں لیکن دنیا سے بے رغبت ہے. اور صفتیں ظاہر ہوتی ہیں جو مطلوب چیز ہے. ایمان کے ساتھ یہ ساری صفات وابستہ ہیں، اس کی شاخیں ہیں. فضائل میں بھی کسی جگہ ہے شیخ نے لکھا ہے کہ ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں پھر جس کو حاصل کرنے کی یہ محنت ہے کہ اس راستے میں نکل کر، اس کام میں لگ کر، اس کو اچھا سے اچھا کر کے اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے نظر ان صفتوں پر ہو کہ ہمارے اندر یہ صفتیں ظاہر ہوں. جیسے دنیا دار کی نظر اپنے مال پر ہوتی ہے کہ کمائی آمدنی کے راستے سے وہ کمائی کا اثر ظاہر ہو گھر میں، کھانے پر، کپڑے پر، سواری پر، پراپرٹی پر، کہ سب جگہ اضافہ ہو رہا ہے اور سب جگہ اچھا ہو رہا ہے. جب آمدنی ہوتی ہے تو سواری پرانی تھی نئی آ جاتی ہے، کھانا سادہ تھا تو اور اچھا ہو جاتا ہے، مکان چھوٹا تھا بڑا ہو جاتا ہے، پراپرٹی تھوڑی تھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اثر ظاہر ہوتا ہے سب جگہ. ایسے محنت کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھتا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے طریقوں کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور زندگی میں احتیاط پیدا ہوتا ہے، احتیاط جو تقوی کا اثر ہے، تقوی والا محتاط ہو جاتا ہے۔ وہ امیر المومنین کا قصہ مشہور ہے، کسی نے کہا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو کہا تم خاردار وادی میں کبھی چلے ہو، کھیت وغیرہ میں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں نا، پگڈنڈی ہوتی ہے بیچ میں، اچھا تو کیسے چلتے ہو؟ بولے اچھی طرح دامن بچا لیتے تاکہ دامن کسی جگہ کسی خاردار ڈالی کے ساتھ، ٹہنی کے ساتھ وہ چپک نہ جائے، اچھی طرح آدمی دامن بچاتا ہے۔ بہت ٹریفک میں آدمی گاڑی نکالتا ہے، ادھر سے ادھر سے سب جگہ سے، تو ایسے نکالتا ہے کہیں ٹچ نہ ہو جائے، نہ یہاں نہ وہاں، نہ پیچھے سے کوئی نہ آگے کہیں ہو جائے، تو بہت محتاط آدمی نکلتا ہے وہاں سے۔ بس یہی تقویٰ ہے کہ کہیں ٹچ نہ ہو جائے، یہ اثر ظاہر ہوتا ہے اس کا، یہ اس کا خاصہ ہے۔ اور پہلی محنت یہی ہے اس کام میں، 4 مہینہ چلہ سہ روزہ مقامی کام، جتنے سارے اعمال دعوت ہیں، اس کے ذریعے سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، اصلاح نفوسنا، کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اور اس کے ہم موت تک محتاج ہیں، موت تک محتاج ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے یہی واضح ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ موت تک اسی فکر میں لگے ہوئے تھے، مطمئن نہیں تھے۔ ابن ابی ملیکہ کا قول حضرت شیخ نے بھی نقل کیا کہ قریب 40 صحابہ سے ملا میں، لیکن ہر ایک کو اپنی موت کے بارے میں فکر مند پایا، جن کو بشارت ملی ہوئی ہے جنت کی، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہوئی ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ جن کو ملا ہوا ہے، اور مختلف موقعوں پر ان کے بدر میں کچھ فضیلت ملی، احد میں الگ فضیلت ملی، اور بیعت کے موقع پر فضیلت ملی الگ، اور مختلف مواقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو بشارتیں ملی۔ باوجود ان تمام بشارت اور باوجود ان تمام خوشخبریوں کے وہ ڈر رہے تھے، باوجود ان ساری چیزوں کے، بقول حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو اور مانگتے رہو۔ ابھی کر رہا ہو، ڈر رہا ہو، بے خوف ہو کر نہ ہو۔ کسی بھی بڑی ذمہ داری پر آدمی ہوتا ہے وہ بے خوف نہیں ہوتا۔ حکومت کی کسی کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ہے، کسی بڑی ذمہ داری پر ہے، کسی فیکٹری کا، کمپنی کا مینیجر ہے، تو بڑی پوسٹ ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند ہوتا ہے، احساس ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا احساس ہے کہ کہیں الٹا نہ ہو جائے، کوئی کام غلط نہ ہو جائے، اور ہر وقت آدمی سنبھل کے اور اس احتیاط کے ساتھ ترقی کو سوچتا ہے کہ ہماری کمپنی آگے بڑھے، اس کا پروڈکٹ بڑھے اور ایک اچھا نظام چلے۔ وہ ڈر کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کو آگے ترقی دینے کی کوشش میں ہوتا ہے، ہر وقت اسی کی تدبیریں سوچتا ہے، رات دن اس کا غور کرنا، سوچنا سب اسی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ وقف ہے، وہ سفر کر رہا ہے، سفر میں پوچھے اس کے پاس کچھ کام کر رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کمپنی کا کام دیکھ رہا ہے۔ اتر کر کسی ہوٹل پہنچا، وہاں جا کر کسی سے میٹنگ کر رہا ہے، بھائی کیا کس سے بات، یہ کمپنی سے متعلق آدمی آیا ہوا ہے اس سے بات کر رہا ہوں۔ ہر وقت اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں وہی ہوتا ہے، اور اس کو دن بدن آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دین کی محنت کے لیے ایسی تدبیریں کرو جیسی تم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہو۔ آدمی اپنی دنیا کے بڑھانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، اور اپنی راحت اور آرام کے اسباب اکٹھے کرنے کے لیے جتنی آدمی کوشش کرتا ہے، حضرت مولانا یہی فرماتے تھے کہ اتنی ہی کوشش دین کے کام کے لیے آدمی کرے، تو پھر اللہ پاک کسی کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا۔ شرط ہے کہ صحیح کوشش ہو، تو پھر دن بدن اس کوشش کے بدلے میں اللہ پاک
ان صفات سے نوازتا ہے، اس کا تعلق دیتا ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کے طریقوں کی عظمت، قلب منشرح ہو جاتا ہے، دل منشرح ہو جاتا ہے۔ اس کی دعا بھی مانگی گئی حدیثوں میں کہ اسلام کے لیے ہمارے قلوب کو منشرح کر دے اور ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، کہ کفر اور نافرمانی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ بعض گناہ جو معروف ہے اس کی نفرت تو ہے کہ بھئی سور کا گوشت آدمی نہیں کھائے گا، بڑی تحقیق کرتا ہے، حلال ہے حرام ہے۔ بوتل خریدتے ہوئے آدمی 10 بار دیکھتا ہے کہ کہیں اس میں الکوہل نہ ہو، کہ وہ معروف چیز ہے نا۔ لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معروف نہیں ہے گناہوں میں، تو اس میں احتیاط نہیں ہو پاتا، اس میں احتیاط نہیں ہو پاتا، اور وہی چیز جو ہے وہ ترقی کے راستے میں مانع ہو جاتی ہے، ترقی کے راستے میں مانع ہو جاتی ہے کہ قرب الہی نہیں بڑھ پاتا۔ اتباع سنت کا جو جذبہ اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ جذبہ حالانکہ قربانی آدمی کی ہوتی ہے، جان مال لگ رہی ہے، لیکن جو جذبہ اتباع سنت کا پیدا ہو، بعض ایسے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے سوراخ ہو جاتے ہیں جن سوراخوں کی وجہ سے وہ کیفیات کمزور پڑ جاتی ہیں، اور مزید احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے بعض ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے بندہ کہ جو کام صرف ناجائز کی حد تک نہیں، حرام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے کام میں علم ہے، علم کہ علم کی روشنی میں کام ہو، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، ہماری کمائی کے اس وقت بہت سارے اسباب ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ذرائع آمدنی جو ہے دن بدن مختلف قسم کی شکلیں کھلتی جا رہی ہے، اس میں کیا جائز ہیں کیا ناجائز ہیں، بہت ساری اس کی شکلیں ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، بعض ناجائز ہوتی ہیں۔ اگر علم ہے اس کا، جو اس کمانے والے پر تو فرض ہے، وہ کام کرنے والے پر وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، بازار میں گشت کرتے تھے اور دکانداروں سے معلوم کرتے تھے کہ آپ نے آپ کی اس کمائی کا علم حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا، کہ جاؤ مسجد جاؤ، پہلے علم سیکھو پھر کاروبار کرو، پہلے علم حاصل کرو۔ ایسے زندگی کے مختلف شعبوں میں علم ہے، کمائی کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، اس میں جائز اور ناجائز ہیں، لین دین کا علم ہے، لین دین کا علم ہے، اس کی شکلیں ہیں۔ فقہ میں فقہا نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون سی صورت جائز ہے، کون سی صورت نہ، کون سے کلمات آدمی کہے گا، کون سے کلمات نہیں کہہ سکتا ہے، کون سی بیع کر سکتا ہے، کون سی نہیں کر سکتا، ادھار کی کیا صورتیں ہیں، ادھار کاروبار ہوتا ہے اور نقد میں ہے تو اس کی کیا شکلیں ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے جب علم بڑھے گا تو ساری چیزوں میں احتیاط پیدا ہو جائے گا، اور جب احتیاط آ گیا تو حرام بہت دور ہے اس سے۔ حدیثوں میں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ ہیں، جہاں دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، جہاں دل میں کھٹکا آتا ہے وہ مشتبہ ہے، کریں کہ نہ کریں۔ ایک تو واضح بات کہ اچھا ہی ہے تو صحیح ہے بالکل، اور ایک ہے دل میں کھٹکا پیدا۔ جب ایمان ہوتا ہے تو کوئی غلط کام آدمی کرنے جاتا ہے تو فوراً میسج آتا ہے، جو پہلا میسج ہوتا ہے کھٹکا، تو محتاط آدمی وہی رک جاتا ہے، اور اگر احتیاط نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے 2 4 5 اور میسج آ جاتے ہیں نفس کی طرف سے کہ بھئی اس زمانے میں تو سب چلتا ہے، اب کتنا تم احتیاط کرو گے، پھر تو تم کو یا دنیا میں نہیں کہیں اور جا کے بچنا پڑے گا۔ دوسرے فٹافٹ میسج آنا شروع ہوتے ہیں،
تو وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر صحیح علم ہے آدمی کے پاس تو وہ بچ پائے گا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وہاں جیسے ان کی عبادت کی کثرت تھی کہ خوب عبادت کرنے والے تھے، وہ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ذکر کرنے والے، وہیں وہ گناہوں سے اور ناجائز امور سے بچنے والے بھی تھے. ان کی صفت تھی، گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. یہ بھی ایک صفت ہے. فواحش سے، منکرات سے، لایانی سے، لغویات سے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے والے تھے اور گہرے علم والے تھے. ان کی صفت بیان کی ابن مسعود نے بھی، اور ایک جگہ عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان کیا. اعمقہم علما، نصیحت کی امت کو، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا اسوہ بنانا چاہے، اپنا نمونہ بنانا چاہے، تو ان لوگوں کو نمونہ بناوے جو دنیا سے چلے گئے. ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں ہے. زندہ آدمی فتنے سے خالی نہیں. اور دنیا سے چلے گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے. ابرہم قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا، ان کے دل صاف تھے. سب سے پہلی صفت صحابہ کی بیان کی، ابرہم قلوبا، کہ ان کے دل صاف تھے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض عداوت سے، حب جاہ اور حب مال کے ناپاک جذبات سے. ابرہم قلوبا، کہ ان کے دل صاف ہے. یہ ان سارے رذائل سے پاک تھے وہ. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، اور ان کا علم گہرا ہے، گہرے علم والے ہیں. کسی بھی چیز کی جب ڈیپ نالج ہوتی ہے تبھی آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا، ورنہ تھوڑی سرسری چیز جانتا ہے، اوپر کی 2-4 سطریں، اندر کی ڈیٹیل پتہ نہیں تو پھنس جاتا ہے. عموماً یہی ہوتا ہے. اس لیے آدمی اچھی طرح غور کرتا ہے، پورا پیپر اچھی طرح پڑھتا ہے، پورا فارم دیکھتا ہے اچھی طرح، اوپر کی 2-4 صفحے نام، ایڈریس وغیرہ دیکھا کر، اب آگے شرائط اس کے دیکھتا ہے کیا کیا شرائط ہے اس میں. اور جب تک وہ سارے شرائط معلوم نہیں ہوتے اس چیز سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا. ایسے ایک تو رسمی علم ہے اور ایک اس چیز کا گہرا علم ہے جو مطلوب ہے، جو علم مطلوب ہے، اور وہ اس کے ماہرین سے ہی ملے گا. کوئی بھی چیز ہے، معمولی چیز ہے، کوئی کورٹ میٹر ہے تو اس کے معمولی جو قوانین قانون ہے ٹھیک ہے کہیں سے بھی مل جاوے، لیکن اس کی تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے کسی ماہر لوئر سے ملے گی جو تجربہ کار ہو. بیماری کا ابتدائی مرحلہ ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر ذرا سا سردی بخار ہے تو اس کو دوائی دے دے گا، لیکن نہیں قابو میں آ رہا ہے تو اب گہرائی میں جانا ہے تو کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ایسے جو ہمارا علم ہے اس کی گہرائیاں جو ہیں وہ علماء کے پاس، جو اس میں مشغول ہیں، تو وہ انہی سے ملے گی، وہ انٹرنیٹ سے نہیں ملے گی کہ سرچ کر لیا یا مسئلہ ہم نے دیکھ لیا ہے، کون سی صورت کا ہے وہ پتہ نہیں ہمیں کہ ہم نے سرچ کر کے دیکھ لیا ہے. وہ علماء کے پاس ملے گا. وہ ان کی صفت بیان کی کہ علم میں گہرے تھے اور اپنے علم پر عامل تھے. وہ جو جانتے تھے اس پر عمل تھا اور زندگی میں تکلف نہیں تھا. زندگیاں تکلفات سے خالی تھی. اقلہم تکلفاً، کہ کوئی تکلف نہیں ہے، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، رہنے سہنے کا، سواریوں کا کوئی تکلف نہیں ہے، بلکہ مزید اس سے اوپر انہوں نے صفت جہد کے ساتھ اپنا کام چلایا، مجاہدے کی صفت کے ساتھ. ان کے پاس اسباب آئے، بہت اسباب آئے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو یہ
مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو، اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس بہت مال آیا. مشہور واقعات ہیں جس میں آپ کے پاس مال آیا، لیکن آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا نہیں، اور ایک مجاہدے کی صفت کے ساتھ زندگی گزاری، اور امت کو سبق دیا ہے کہ اگر آدمی عبادت اور دعوت کو اچھی طرح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صفت کے ساتھ ہی کر پائے. اس لیے خلفائے راشدین اسی طرز پر باقی رہے، اسی طرز پر باقی رہے. مجاہدے کی اسباب آ گئے تھے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کے دروازے کھل کر روم اور فارس فتح ہو گئے، اور علاقوں سے یعنی بادشاہوں کا جو سامان کیسا ہوگا شام میں، بادشاہوں کے گھروں سے، ان کے محلوں سے غنیمت آئی ہے، لیکن وہ اس میں مشغول نہیں ہو گئے، اپنی زندگی اسی مجاہدے پر باقی رہے. یہ محنت کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی اپنے اسی معیار پر باقی رہے، کھانا پینا رہنا سہنا، تو پھر محنت ہمیشہ آسان رہے گی. اور اگر آسائش کے عادی ہو گئے تو پھر کام مشکل ہوتا جائے گا. آسائش کے عادی ہو گئے، راحت والا بستر ہے، راحت والا کھانا پینا ہے، حد سے زیادہ تکلفات ہیں، تو پھر عبادت بھی مشکل ہے. پھر عبادت بھی جو ہے عزیمت کے ساتھ نہیں ہو پائے گی. حضور علیہ السلام نے اخیر عمر تک اپنے آپ کو اسی پر باقی رکھا، اور اپنے ازواج کے لیے اسی کو پسند کیا کہ زندگیاں سادہ رہیں. سادہ زندگی ہوگی، کام آسان ہوگا، ایثار کرنا آسان ہوگا. سادہ زندگی ہو، ایثار آسان ہے، اور تکلف والی زندگی ہے تو ایثار مشکل ہو جاتا ہے. ایثار تو کیا، احسان مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی خود بہت مہنگی چیز استعمال کر رہا ہے تو وہ کیسے کسی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ دے سکے گا؟ اور اگر معمولی چیز، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ کوئی سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں بیان کرتے، بھائی دال میں جوڑ ہیں، پکانا کھانا پکتا ہے جماعت میں، تو دال میں جوڑ ہیں، دال پکے گی تو خدمت والے کہیں گے اور لو اور لو اور لو اور پیو، اور کہہ کے مرغے میں توڑ ہیں کہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں اور کھانے والوں کی 10 کی 20 آنکھیں ہیں، کہ اس میں ایثار نہیں ہو پاتا. سادہ زندگی ہوگی تو ایثار بھی آسان، احسان بھی آسان. ہر ایک کا آدمی بلا لے گا، آ جاؤ بھائی کھا لو، یہاں لیٹ جاؤ میرے پاس، کیونکہ سادہ ہی مسجد میں سونا ہے، سب کو سونا ہے مسجد میں، بھائی آ جاؤ یہاں، 2 کے بیچ میں تیسرے کی جگہ بنائی، بھائی یہاں آ جاؤ. اور کمرہ ہے، 2 ہی بیڈ ہیں، تیسرا آدمی جا سکے گا کہ بھائی 2 ہی بیڈ ہے اس میں، تو کیا بیچ میں جگہ خالی پڑی ہے، یعنی بستر نہیں ہے بھائی یہاں. تو حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو اسی طرز پر باقی رکھا آخر تک. فتوحات ہوئی، آپ کے پاس خوب مال آیا، آپ نے بھر بھر کے لوگوں کو دیا، بہت سو کو مالدار بنا دیا، اتنا دے دیا، کیونکہ آپ کی شان یہ تھی کہ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے سوال کرتے تھے اور آپ اپنی شان سے دیتے تھے. جب موقع آیا، وہ مشہور قصہ ہے ان کا، ایک وادی میں کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں سے بھری ہوئی تھی پوری، تو وہ بڑے تعجب کر رہے تھے کہ اتنی ساری بکریاں کس کی ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ لینی ہے، جاؤ میں نے تم کو دے دی، ساری بکریاں دے دی. اور اپنے پاس فاقے ہو رہے، 1 دن کا 2 دن کا 3 دن فاقے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ہدف مقصد کھانا پینا نہیں تھا، وہ ضرورت کے بقدر کر لیتے تھے. مقصد جو تھا، جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اللہ کی عبادت اور اس کا کام، تو اس پر ساری توجہ لگی ہوئی تھی، اسی پر توجہ. ایک آدمی فیکٹری چلاتا ہے، بہت سارا سامان آتا ہے، تو سامان کا پیکنگ آتا ہے، لکڑے کا ہوتا ہے، کاغذ کا ہوتا ہے، وہ تو پیکنگ کا ڈھیر لگتا ہے، باہر سامان اندر آ جاتا ہے، اور پیکنگ کا جو سارا وہ کھلتا ہے اس کو طرف پھینک دیتے، اور پھر کوئی آتا ہے بھائی یہ لے جاؤ،
सब उठा लो, सब उठा लो, कुछ मत छोड़ना यहाँ। वो कह के चला जाता है आदमी, उस पर नजर भी नहीं करता, क्योंकि वो मकसद नहीं है। मकसद ये सामान था जिसको अंदर कर लिया है। तो ऐसे मकसद ज़िंदगी अल्लाह की इताअत है, उसकी इबादत है, उसके दीन की खिदमत है, तो उस तरफ ज़्यादा इल्तिफात नहीं रहा। और अपने अजवाज को भी इसी का आदी बनाए। ये नहीं था कि वो अपने घर से पढ़ी पढ़ाई आई थी सब, अजवाज मुतहरात जो थी, सिवाय एक दो के जिनके घर में इस्लाम मिला था उनको, बाकी हज़रत उम्मे हबीबा अबू सुफियान के घर से आई थी रदियल्लाहु अन्हा। हज़रत सफ़िया जो थी वो यहूदी सरदार की बेटी थी, वहाँ से आई थी। और अजवाज जो हैं वो इस तरह अपने अपने घरानों से आई थी। कुछ वो हैं जिन्होंने इस्लाम से पहले जाहिलियत का दौर भी देखा था और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की है, उनकी तरबियत की, उनको सिखाया, पढ़ाया। हाँ, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बड़ी आलिमा फाजिला बन गई हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में। हालांकि बहुत छोटी उम्र में आपके पास रहने का मौका मिला और सिर्फ 9 साल मौका मिला है, बड़ी आलिमा फाजिला बन गई और जाहिदा। इल्म फजल के साथ साथ उनका ज़ुहद भी बाकी रहा। उनके इल्म फजल के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में इतना सारा सामान और माल आता था, लेकिन हजरत आयशा का ज़ुहद बाकी रहा। ऐसी जाहिदा थी कि जब बेवा हुई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको 80,000 दिरहम हदिया दिया। 80,000 दिरहम, तो वो सारे सदका कर दिया शाम तक में। खादिमा ने कहा कि अम्मी जान आपका रोज़ा था, कुछ इफ्तार के लिए। बोले पहले से याद दिला देती, मुझे याद ही न रहा कि रोज़ा है आज। कैसा ज़ुहद है। और एक जवान बेवा है, हम अमूमन देखते हैं कि भाई कोई औरत बेवा हो जाए, चाहे वो बूढ़ी हो, लेकिन उसको कैसा हिर्स होता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जहां से जितना मिले वो जमा कर लेती है, काम लगेगा बाद में। ऐसा ज़ुहद है और इबादत की कसरत है। ये हमारे इस काम से मतलूब चीज़ है। हमारे बुजुर्गों के यहाँ भी यही चीज़ें रही। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनके साथ जो हजरात थे, उन्होंने धीरे 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 अपने चाहतों को कम किया, अपना मैयार नीचे लाए, खाने पीने का, रहने सहने का, और अपनी कुर्बानियाँ बढ़ाई। इबादत में भी कसरत हुई और दावत के जो तकाज़े आए, दावत के जो तकाज़े आए, लंबे लंबे सफ़र करने के मौके आए। उस ज़माने में आरामदेह सवारियाँ नहीं थी, वहाँ ट्रकों और ट्रॉलियों में सफ़र होते थे। और लोकल ट्रेनों में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा लोकल ट्रेन का क्या हाल होता है। वहाँ पैर रखना मुश्किल होता है, बाज़मत बैठने की जगह तो बहुत दूर की बात है, खड़े रहना मुश्किल होता है। तो खड़े खड़े ट्रेनों में घंटों पर, और लोगों के दरमियान में है जो असल चीज़। हमारी ये जो दावत है ना, आम है कि लोगों के दरमियान में, कभी फ़कीरों में है, कभी मोहताज और कमज़ोरों में है, बेबस लोगों में है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इन कस्मपुरस मुसलमानों में तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान छुपा हुआ है। जो कस्मपुरस नज़र आते हैं, जिनके पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, तो उनमें मेहनत की जाए। ये जो हमारा मकामी काम का निज़ाम है, मकामी जो हमारा काम है, वही वो सारे तबक़ात उसी वक्त हाथ लगेंगे कि हर मस्जिद का जो एरिया है वो अपने एरिया के अतराफ़ में रहने वाले जितने मुसलमान हैं उन मुसलमानों को मैदान मेहनत बना लें। दूसरे गश के ज़रिए से जो कुर्ब जवार की मस्जिद है, मोहल्ले हैं, मस्जिद है, मोहल्ला है, मस्जिद नहीं है, तो ऐसे ऐसे ठिकाने बनाकर वहाँ मेहनत का निज़ाम बनावे। और सहरोज़ा जमातों के ज़रिए से कुर्ब जवार के छोटे बड़े जो देहात हैं या शहरों के जो ऐसे एरिए हैं जो शहर से दूर, तो ऐसी जगहों पर जाकर उनको मैदान मेहनत बनावे। ये एक निज़ाम है और बड़ा मौसर निज़ाम है, बड़ा मौसर है।
اگر یہ صحیح رخ سے قابو میں آیا تو جتنی جہالت غفلت پیدا ہو رہی ہے سب ختم ہو جائے گی. جو نتائج ہمارے سامنے ہیں اللہ کا فضل ہے، ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جو نتائج ہمارے سامنے ہیں وہ نتائج بقدر جہد ہیں. جن جن علاقوں میں محنت ہوتی ہے فوراً وہاں سے عبادت خانہ بن جاتا ہے. کل وہ سنا رہے تھے پیدل جماعت والے کہ وہ عبادت خانہ وہاں قائم ہو گیا، لوگ نماز کے لیے تیار ہو گئے. اب دھیرے دھیرے وہاں ترقی ہوگی. تو یہ جو ہمارا نظام ہے روزانہ کی محنت کا اور گشتوں کا، سہ روزے کا، وہ یہی نظام ہے کہ ایک ایک آدمی تک پہنچا جاوے. پہلا کام تو ایک ایک آدمی تک پہنچنا ہے. پہلا ہی کام یہ ہے ایک ایک مسلمان تک پہنچا جائے، اور وہ اندر قوت پیدا ہوگی ایک ایک کے پاس جانے کی، اپنے جان مال لگانے کی اور لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی. جتنا ہمیں اپنی محنت پر احتساب ہوگا کہ اس پر ملے گا کیا. ایک آدمی کو فیکٹری لگانے پر، دکان لگانے پر، کسی ملک میں جانے پر مال ملنے کا احتساب ہے، تو آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ یہاں لوگ کتنی مشقت برداشت کر کے آتے ہیں. جو ملکوں سے آنے والے لوگ ہیں کتنی مشقت برداشت کر کے ایک امید پر آتے ہیں کہ وہاں جائیں گے دنیا بن جائے گی. ایک آدمی کسی ملک میں کارخانہ لگاتا ہے، آسان کام ہے. اپنے لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی اس کو کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ کارخانہ آباد ہوتا ہے. تو اس کو احتساب ہے کہ کارخانہ لگ جانے کے بعد روزانہ کے اتنے، مہینے کے اتنے اور سال کے اتنے، 10 سال میں اتنے ہو جائیں. اس امید پر وہ کام کرتا ہے. ہمارے اس کام میں جو اندر رغبت پیدا کرے گی جو چیز، وہ اس پر ملنے والے اجر کا احتساب ہے. اور اس لیے ہمیں پہلے ہی دن سے فضائل کی کتابیں ہاتھ میں پکڑائی ہیں کہ ایک ایک عمل کے نفعوں کو بار بار سنتے رہیں. نماز پر کیا ملے گا، اور اللہ کے راستے کی نماز پر کیا ملے گا، گشتوں پر کیا ملے گا. کسی ایک مسلمان کو کسی ایک عمل کے لیے تیار کیا، اس پر کیا ملنے والا ہے. کسی سے اللہ کی بات کی ہے تو اس پر کیا ملنے والا ہے. اللہ کی عظمت بولنے پر کیا ملے گا، اس کی بڑائی بولنے پر کیا ملے گا، دین کے نفع بولنے پر کیا ملنے والا ہے. یہ فضائل کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو جتنا فضائل کا سننا سنانا ہوگا اور انفرادی اوقات میں اس کا مطالعہ ہوگا، اتنا اندر احتساب پیدا ہوگا. اور حضور علیہ السلام کے اور صحابہ کے، ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے، مہاجرین و انصار کے جو واقعات اندر بیان کیے ہیں، حکایت صحابہ میں مستقلاً ہیں. پھر نماز، روزے اور دیگر اعمال کے تحت ضمناً ان کے واقعات کو بیان کیا ہے. ان کا نماز، ان کا ذکر، ان کی تلاوت، ان کا تقوی، ان کا قیام لیل اور ان کا راہ خدا میں جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اپنے جذبات اور جان مال کو کھپانا. اس کے واقعات ہیں جو اندر جذبہ بنانے والی چیزیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھنٹوں بھر فضائل کے حلقوں میں بیٹھے، اس سے رغبت پیدا ہوگی، جذبات بنیں گے. یہ جتنا سارا دنیا بھر میں قربانی امت دے رہی ہے تبلیغ کی نسبت سے، وہ اس کا ٹونک وہی ہے. اور وہی ہے نا کہ کہیں پیسہ بھی ملتا ہے تبلیغ میں، یا کوئی عہدہ بھی ہے تبلیغ میں کہ بھائی اتنے 4 مہینے لگا دے تو اس کو فلاں جگہ پر بٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد اتنے 4 مہینے لگا فلاں. یہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کرسی ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز ہے. تو پھر اتنا سارا دنیا بھر میں لوگ قربانی دے رہے ہیں، وہی فضائل کی بنیاد ہے کہ ایک ایک کو فضائل کی بنیاد پر اٹھایا گیا ہے. فضائل کی بنیاد. تو جتنا ہم فضائل سنیں گے، پڑھیں گے، تو ہمارے مذاکروں میں وہی آئے گا. ورنہ ہم غور کریں تھوڑا سا اپنے مذاکروں پر، ہمارے جو مذاکرات اس پر ہم خود غور کریں. اگر دن کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے سامنے تبصرہ تذکرہ دنیا کا ہیں، سیاسی باتیں ہیں، کھیل کود کی باتیں ہیں اور حالات حاضرہ ہیں، تو ہماری باتوں میں وہی آئے گا. اور اگر دن میں کچھ مشغولی اس کی ہے کہ انفرادی بیٹھ کر کچھ فضائل پڑھے ہیں، اجتماعی حلقوں میں بیٹھ کر تعلیم میں مسجد میں سنا ہے، گھر میں سنا ہے، اب جا رہے ہیں ملاقات میں، تو ہماری ملاقاتوں میں، مذاکروں میں وہ باتیں ہوگی.
اور جتنی وہ باتیں ہوگی وہ باتیں محلے میں گلی میں وجود میں آئے گی. نماز کی بات، ایمان کی بات، ذکر کی بات، اخلاق کی بات، اخلاص کی بات، وہی باتیں پھر ریپیٹ ہوگی. آدمی کے پاس جو آمد ہے وہی دے گا آدمی. اس لیے فضائل کے حلقوں میں ہم اپنے آپ کو جماویں، محتاج بنا کر بٹھاویں. انفرادی بھی جتنا موقع ہے فضائل پڑھیں اپنے دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ. روزانہ کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اور جو معمولات ہیں اس کے ساتھ فضائل کا مطالعہ کریں. دنیا میں دیکھتے ہیں بھائی کوئی لیکچرر پڑھانے والا ہے، جو سبجیکٹ پڑھاتا ہے دیکھتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، منطق پڑھانے والا استاد منطق کا مطالعہ کر کے پڑھاتا ہے. حدیث تفسیر پڑھانے والے حدیث تفسیر کا مطالعہ کرتے، 1 گھنٹہ پڑھاتے 1.5 گھنٹہ مطالعہ کرتے وہ. تو اچھی چیز محفوظ بات ہوتی ہے، پکی ٹھکی بات ہوتی ہے. ایسے ہمیں روزانہ وقت دینا ہے، جانا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، اور خود ہمیں اپنے آپ کو احتساب کے ساتھ عمل پر آنا ہے. تو اس کے لیے جتنا ہمارا اچھی طرح سے دھیان سے پڑھنا ہوگا، وہ عمل کے وقت وہ چیزیں یاد آئے گی اور عمل میں قوت پیدا ہوگی. پھر راہ خدا کی قربانیاں زیادہ نہیں لگے گی. پھر 2.5 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے آدمی روزانہ لگائے گے. نفع سامنے ہے بھائی، ایک آدمی تیار ہوا، خوشی ہوگی اندر سے، 2 آدمیوں سے ملاقات ہو گئی، اللہ رسول کی بات کرنے کا موقع مل گیا، ایک آدمی نماز میں آ گیا، اندر سے خوشی ہو. اس آدمی کو مسجد میں دیکھ کر اور جذبہ بنے گا کہ کل اور کام کریں. ایک آدمی راہ خدا میں وصول ہو کر گیا، اور خوشی بڑھے گی کہ کل کی محنت میں اللہ پاک نے ان کو تیار کر دیا. تو احتساب عمل ہوگا تو قوت پیدا ہوگی، سستی نہیں آئے گی. صحابہ کے سامنے احتساب تھا تو دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں. شہید ہونے والا کہہ رہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، حالانکہ جان جا رہی ہے. احتساب ہے یہ. سخت بھوک میں میدان جہاد میں 2 لقمے کھانے والا کیا کہہ رہا کہ بہت دیر ہو جائے گی اس میں، تو اس میں اور دیر ہو جائے گی، اس میں مشغول ہو جاؤں گا. احتساب ہے اندر. باوجود ایسی بھوک کہ کھڑا رہنا مشکل ہے، لیکن نماز، جماعت کی نماز نہیں چھوٹ رہی. ایسی بھوک ہے کہ اب چارہ نہیں ہے کھائے بغیر، لیکن مہمان آ گیا تو مزید بھوک کو برداشت کر رہے ہیں. احتساب ہے کہ اس پر ملنے والا کیا نفع ہے. ایسے ہماری محنت، دعوت، عبادت، خدمت، جو کچھ معمولات ہیں کام کے، اس پر جو ملنے والا نفع ہے اس کا احتساب ہوگا تو اپنے آپ اندر ہی پاور پہ، باہر کی ترغیب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر اگر کوئی کمی رہی تو تھوڑی ترغیب کافی ہو جائے گی. کسی مجلس میں شریک ہو گئے، ترغیب ہوئی تو اور مزید آگے بڑھیں گے. تعلیم میں شریک ہوئے، پھر سنا اور آگے بڑھیں گے. کوئی 2 ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی، کوئی جماعت آ گئی، انہوں نے اپنی ملاقات کر لی، اور ترغیب ملی، اور آگے بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ احتساب عمل پیدا ہو کہ ملنے والا کیا ہے اس پر، کہ اس پر اللہ ملے گا، اس پر آخرت میں اجر ملے گا. یہ جتنے لوگ کام کریں گے، عبادت کریں گے، ان کا نفع مجھے بھی ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث میں آتا ہے خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہی ہے جیسا خیر کا کام کرنے والا ہے، اس کا پورا اجر مجھے ملے گا. تو آدمی خوش ہوتا رہے گا پیچھے سے، واہ بھائی نماز وہ پڑھ رہے ہیں، اجر مجھے بھی مل رہا ہے، جماعت میں وہ گئے ہوئے، اجر مجھے بھی ملے. اس پر فخر نہیں کرے گا آدمی کہ میں نے اس کو نکالا ہے، میری تشکیل پر یہ تیار ہوا تھا، میں نے ان کو پہلی بار تیار کیا تھا. فخر نہیں ہوگا، اندر ہی اندر خوشی ہوگی. اللہ سے آدمی پر امید ہوگا کہ اللہ ان کے کاموں کا بھی مجھے اجر دے گا. احتساب اندر سے. پھر 2.5 گھنٹے میں طبیعت چلے گی، رکے گا نہیں پھر آدمی. ہاں کوشش کرے گا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنا ہے. اگر اس کے لیے ہم نے کوئی وقت فکس کر لیا ہے کہ روزانہ عصر سے عشاء، تو عصر سے عشاء میں جو ملیں گے وہی ملیں گے. جو دن میں ملنے والے ان کے تو کبھی ملاقات ہوگی نہیں. ہمارا ہدف یہ ہے کہ محلے کی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر مسلمان سے ملنا ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جس کو فجر بعد فوراً جائے کہ تبھی ملے گا، تو اس کو اس وقت جا کے مل لیں گے، ورنہ وہ نکل جاتے ہیں، پھر رات دیر سے آتے. محلے میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو صرف اتوار کو ملیں گے،
صبح سے ان کا شیڈیول ٹائٹ ہے، باہر کہیں جاتے ہیں، روزانہ شام کو آتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، کوئی وقت ان کا ایسا نہیں جس میں مل پائے. تو ایسے لوگوں کی لسٹ بنی تیار ہوگی کہ اس اتوار کو ان کو مل. یہ اتوار ہمارا اس کے لیے ہے، ہمارا اتوار گھومنے کے لیے نہیں ہے، ہماری چھٹیاں پھرنے کے لیے نہیں ہیں، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. جو ذمہ داریوں پر ہوتے ہیں وہ چھٹیاں نہیں کرتے ہیں. دنیا کے شعبوں میں بھی آپ دیکھو گے کہ بڑی بڑی ذمہ داریوں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ چھٹیاں نہیں مناتے. سرحد پر جو ہونے والے لوگ ہیں ان کے ویکیشن ہوتے ہیں، ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. وہ تو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتے. ایک آدمی ہم کو ملا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نظام رہتا؟ بولے ویسے تو کوئی مستقل نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں تو چھٹی لیتے ہیں، لیکن وہ چھٹی پر بھی ہم کو اس شرط کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ 24 گھنٹے کسی وقت بھی فون آ جائے تو آپ کو واپس آنا ہوگا. آپ یعنی ابھی گھر پہنچے ہیں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد، اور گھر پہنچ کر دوسرے دن فون آ گیا کہ آپ کو آنا ہے، تو ہم کو بلا چون چرا واپس جانا ہے. ذمہ داری پر ہے. ذمہ داری پر جو لوگ ہوتے ہیں چھٹیاں نہیں مناتے ہیں، ذمہ داری پوری کرتے ہیں. نہ اتوار کی ہماری چھٹی ہے، نہ سمر میں چھٹی ہے. اپنے گھر والوں کو محنت میں شریک کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان کو اپنی فکروں میں ایسے شریک کر لیں کہ دین کے جو تقاضے ہیں اس کے مذاکرے گھر میں بھی ہو رہے ہوں. دعوت کے تقاضوں کے مذاکرے گھر میں دسترخوان پر ہو رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ان پر بھی وہ تقاضے غالب رہیں گے پھر، اور وہ آسانی پیدا کریں گے کہ نہیں آپ کا تقاضا ہے، آپ جائیے، ہم اس بار گھر پر رہیں گے، چھٹی نہیں منانی. بچے کہیں گے کہ ابا ہمیں بھی لے جاؤ، تو ابا سمجھ کے بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، 2 سال کے بعد تمہاری ترتیب بنائیں گے. حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو واقعات ہیں بچوں کے، جوانوں کے، عورتوں کے، مردوں کے، فضائل کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو پیش کیے گئے. اس سے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے ان کے واقعات سن کر. تو پھر چھٹی نہیں ہوگی کام میں. 2.5 گھنٹے کی کبھی چھٹی نہیں، بلکہ جس دن چھٹی ہے اس دن ڈبل کام ہو گئے کہ آج تقاضا نکالیں. بھئی دیکھو یہ آدمی ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کی ملاقات باقی ہے، خصوصی ملاقات میں علماء کی زیارت کرنی ہے، فلاں ساتھی جماعت میں ہے تو ان کے گھر والوں کی خبر لینی، آج چھٹی ہے، آج اچھا موقع ہے، بچے گھر پر ہوں گے. یہ تقاضے مسجد اور جماعت نکالے گی. ہر محلے کی جماعت تقاضے نکالے گی صبح. یہ تقاضے آج دن بھر کے ہیں. جماعتیں ہیں، ان کی نصرت کے تقاضے ہیں، اور جماعتیں وصول کرنی ہیں، آگے کی جماعتیں بنانی ہیں. تو یہ 2.5 گھنٹہ پھر اس طرح سے لگے گا، اور ترتیب کے ساتھ کوئی گھر باقی نہ رہے، بلکہ کوئی فرد نہ چھوٹے. جو بات سنتے ان کے پاس بھی جائیں گے، جو نہیں سنتے ان کے پاس بھی جائیں گے. نہیں سنتے ہیں تو کیا کریں گے؟ ان سے سلام مصافحہ کریں گے، دعا سلام کر لیں گے، ان سے دعا کی گزارش ان سے کر لیں گے. بھائی دعا کرنا، ہم لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرنا. اس سے جگہ بنے گی، ان کی خوشی غمی میں شریک ہو جائیں گے. بیماری سیماری ہے، عیادت کے لیے چلے گئے، کسی مصیبت میں آئے، ان کی تعزیت کر لی ہم نے. ان کے گھر میں خوشی ہے، مبارکباد دیں ان کو، منہ بھر کے مبارکباد دیں. حدیث میں یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. جو حقوق ہے مسلمان کے مسلمان پر، اس میں ایک حق یہ ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی پہنچے اس کو مبارکباد دیں، اور جب اس کو کوئی صدمہ ہے اس کی تعزیت کریں، جب وہ بیمار ہو جاوے اس کی عیادت کریں. اس کے لیے جو ہے رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے تبلیغ والا ہونا ضروری نہیں ہے. مسلمان ہے، یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. ایسے کچھ حقوق پڑوسیوں کی نسبت سے ہوتے ہیں، وہ تو اور زیادہ عام ہیں کہ اس کے لیے تو اسلام بھی شرط نہیں ہے. ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو. یہ 2.5 گھنٹے کے راستے سے ہر مسجد کے اطراف کے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات کا مضبوط نظام بنا، تو یہ ہمارا بہت بڑا کام ہو گیا. اب ہمارے گشت طاقتور بنیں گے. اس راستے سے ملاقاتیں ہوئی، مسجدوں میں نمازی بڑھیں گی. ملاقاتیں مضبوطی سے ہو رہی، ترتیب کے ساتھ چلے کی 4 مہینے کی اندرون بیرون کی جماعتیں بنے گی. ملاقاتیں روزانہ پابندی سے ہو رہی ہیں، تو گھر کی عورتوں میں بھی اس کا اثر نظر آئے گا، بچوں پر اس کا اثر نظر آئے گا. یہ بہت ہمارا بنیادی کام ہے، اس لیے ضرورت اس کی ہے اپنے اپنے حلقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں کو اس پر آمادہ کریں.
اور ان کو تیار کریں. کارگزاریوں کے موقعوں پر جو تفصیلی کارگزاریاں حلقوں میں ہوتی ہیں اس میں اس کو پوچھیں. جو چیز کارگزاریوں میں اور مشوروں میں ہوتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے. اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر 2.5 گھنٹے ہمارے ساتھی کم از کم 2.5 گھنٹے پر آئے تو اس کے ذریعے سے ہمارے سہ روزہ کے چلے 4 مہینے کے اندرون بیرون کے جتنے تقاضے ہیں وہ تقاضے اس سے آسانی سے پورے ہو جائیں گے. لیکن اس کی ابتدا جو ہے ہمارے ذمہ دار حضرات کو کرنی ہوگی. ابتدا جو ہے جو ہمارے حلقوں کے اور مسجدوں کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے اوقات کی قربانی دے کر خود اپنے ساتھ جماعت بنا. کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، بھائی میں تو کیا کروں. اکیلا آدمی اپنے ساتھ دوسرا آدمی بنا. آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پیچھے ہم جائیں گے، بہت سے بوڑھے موجود ہیں اور جنہوں نے وہ دن دیکھے نہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ ہر بستی میں، گاؤں میں، شہر میں 1-2 آدمی کام کرنے والے ہوتے تھے. وہ آج اس مسجد میں گشت کر رہے ہیں، دوسرے دن وہ مسجد جا رہے ہیں، تیسرے دن اس مسجد میں جا رہے ہیں، چوتھے دن اس جگہ جا رہے ہیں. 1-2 آدمی مارے پھرتے تھے، عملہ نہیں تھا. وہ 2 آدمیوں کی محنت پر اللہ پاک نے اتنا عملہ تیار کر دیا. اگر یہ اتنا عملہ کام کرے تو کتنا کام ہو جائے گا. لیکن شیطان مایوس کرتا ہے، کیا کرے، بڑی ترغیب دیتے ہیں، ساتھی سنتے ہی نہیں. ارے مانتے ہی نہیں ہے، کوئی لکھ کر کہہ کر جاتے لیکن آتے ہی نہیں ہیں. تو یہ منفی تبصرے ہیں، نیگیٹو، کہ منفی تبصرہ تو ہماری زبان پر کبھی آئے گا ہی نہیں، کبھی نہیں آئے گا. بلکہ مثبت ہی باتیں کریں. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، 25 آدمی ہمارے مشورے میں ہوتے، گشت کے دن اتنے آ جاتے. اب جو چیز کی کمی ہے اس میں ہم قربانی بڑھا دیں. 2.5 گھنٹے میں نہیں آ رہے ہیں تو ہم اپنے 2.5 گھنٹے لگانا شروع کر دیں اور مسجد میں نہ بیٹھے رہیں. کیونکہ ہمارا جو دعوت کا میدان ہے وہ مسجد کے باہر ہے. اپنی عبادت کے لیے مسجد میں یکسو رہیں گے. نماز 5 وقت کی نماز اطمینان سے ادا کریں گے. تلاوت ذکر اطمینان سے، اللہ توفیق دے اپنے گھر پر اور یا مسجد میں جہاں اپنے معمولات پورے کر رہے ہیں اطمینان سے. لیکن جو وقت ہم یہ فارغ کر رہے ہیں وہ باہر کی محنت کے لیے. تو کوئی نہیں ہے تو اکیلے باہر نکلے، راستے میں ایک بھائی مل گئے، ان سے بھائی تھوڑی 1-2 ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اگر آپ کے پاس وقت ہے ہمارے ساتھ چلو، ساتھ لے لیں ان کو. کوئی بڑی عمر کا، اپنی عمر کا نہیں تھا، جوان مل گیا 18-20 سال کا، اس سے تیار کر لیا کہ بیٹا تم فارغ ہو؟ ہاں فارغ ہو، چلو بیٹا ہمارے ساتھ ملاقات. 1 کے 2 بناویں. آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو اس کے لیے آدمی تیار کرتا ہے. سفر پر جانا ہے، کوئی نہیں ہے تو کسی دوست کو کہتا ہے، بھائی سے بات کرتا ہے، چچا سے بات کرتا ہے، دادا سے، دادا تم چلتے ہو؟ ہاں چلو. ان کو گاڑی میں بٹھا لیا اور آدمی اپنا کام کرتا ہے. ایسے نہیں ہے تو ایک آدمی نکلے، ایک دوسرا بنا کر اپنا کام شروع کر دے. 1 کے 2 ہو گئے، کل 2 کے 4 ہو جائیں گے. یہ 2 آدمی بھی اگر پابندی سے روزانہ 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں، 2 آدمی ایک جگہ پر ایک مسجد میں، اور اگر وہ 2.5 گھنٹے میں کم از کم 5 ملاقات کرتے ہیں تو مہینے کی 150 ملاقات ہو جائے گی. ارے ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ صرف 2 ہی آدمی لگا رہے، زیادہ نہیں، ایک جگہ پر. اور اگر 4 ہو گئے تو اس سے زیادہ کام ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ حوصلہ بنایا جائے. قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی قربانی کا موقع ہوتا تھا حضور علیہ السلام سب سے پہلے آگے آ جاتے تھے. آپ آگے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر آپ کے ساتھ ساتھی تیار. یہی اسلوب ہمارے بزرگوں کا رہا کہ وہ آگے بڑھ جاتے تھے اس تقاضے کے لیے، پھر ان کے ساتھ ساتھی بن جاتے تھے. تو اس لیے جو ہماری مقامی محنت کا نظام، خصوصاً اس میں 2.5 گھنٹہ ہیں، اس کی منظم ترتیب بناویں. ہاں مسجد کی جماعت کے پاس فہرستوں کتنے مکان ہیں اور کتنے بالغ مسلمان ہیں، اور ان کی ملاقات کا ایسا مضبوط نظام بنے. میاں جی تو فرماتے تھے کہ بھئی ہر 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور ہر مسلمان سے ملاقات کریں. ضروری ہے کہ ہر ملاقات میں وہ 4 مہینے تیار ہو جائے گا اور ہر آدمی چلا جائے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی تشکیل تو ہمارا 6 نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہیں: ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص. یہ 5 نمبر کے بعد اب 6ٹھی بات آئے گی تشکیل کی. تو ہمارے مذاکرے صرف تشکیلی نہ ہو. عموماً یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ذہن میں ملاقات کے شکل ہے وہ یہی ہوتی ہے، بھئی سہ روزہ جماعت بن رہی ہے تو تشکیل کرنے ان کے پاس چلیں. 4 مہینے کی جماعت ہے تو ان کے نام ہم لکھ لیتے ہیں، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے. 4 مہینے کی تشکیل کے لیے جانا. بلکہ بعض جگہ تو یہ معروف ہے کہ تشکیلی جماعت آئی ہے، تشکیلی جماعت آنے والی ہے.
تو ہماری کوئی مخصوص ایسی تشکیلی جماعت کام میں نہیں ہے. تشکیلی گشت ایک ضرور ہے تبلیغ میں، لیکن جو ہماری یہ محنت ہے وہ پورے دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے، آخری نمبر وہ ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہیں. جس کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں ایمان و ایمانیات کو اور اعمال اور نماز کو، علم اور ذکر کو، اخلاق اور اکرام اور اخلاص، ان ساری چیزوں کے جو فضائل ہیں اس کو منہ بھر کے بولیں، خوب مذاکرے کریں گے. پھر یہ سارے مذاکروں کے بعد اب اس بھائی کو دیکھو یہ ساری چیزیں اپنے اندر اور پورے عالم میں زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک شکل ہم کو دی ہے محنت کی. اسی شکل پر اپنے یہاں کام ہوتا ہے، جماعتیں بھی جاتی ہیں، مقام پر بھی کام ہوتا ہے. آپ سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ جو شکل بزرگوں نے بتائی ہے اس پر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی نفع ہوگا اور آپ کی صلاحیتیں استعمال ہو کر پوری امت کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے نظام یہ ہے کہ آدمی ہمت کر کے ایک مرتبہ 4 مہینے لگا. اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، 15 دن میں، 20 دن میں، 25 دن میں آپ ہمت کرو، نیت بناؤ. وہ آگے پیچھے ہوگا، تھوڑی ترغیب دی، نیت بنوا دی ان کو. نہیں ہمت کر پا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج آپ نیت کر لو، اللہ آسان کر لے جائے گا. لیکن اب مقام پر یہ کام ہمارے ہو رہے ہیں، اس میں آپ شریک ہوں. اور سہ روزہ کی جماعت اگلے ہفتے ہیں، 10 دن کے بعد ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ تیار ہو. تو اس طرح سے امیدیں دلا کر، رغبت پیدا کر کے پھر اخیر میں تشکیل ہوگی. اور تشکیل سب کی ہوگی، خالی فہرست بنائی کر انہی لوگوں کی نہیں ہوگی کہ 10 آدمیوں کی فہرست بنی ہے صرف ان کی ہو رہی ہے، باقی کو نکال دیا ہے اندر سے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ سب کے پاس جا کر اس انداز میں تقاضا پیش کریں گے. تو پھر ایسی مہینے میں 2 آدمیوں نے صرف کام کیا، 150 ملاقاتیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگر ان کا ہدف ہے، نیت ہے، تو ہر مہینے ایسی جگہ سے 4 مہینے کی جماعت بن جائے گی. 150 میں سے 8-10 آدمی تیار ہو جائیں گے. اور سہ روزہ کے لیے تو 25-50 آدمی تیار ہو جائیں گے. پھر جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے آگے سے ترتیب ہے، وہ نئے ان 8 آدمیوں کو تیار کر کے یہ 2 ذمہ دار ان کو لے کر چلے. تو یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ انشاءاللہ مضبوط ہوا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک کام کی بہتر سے بہتر شکلیں بنائے گی اور ایک ایک کے پاس جانا ہوگا. نئے نئے لوگ روزانہ ملیں گے، نئے نئے لوگ ملیں گے، نئے نئے لوگ مسجد میں آنے والے بنیں گے اور ہمارا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. کام عالم میں پھیلے گا، لوگوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا اور اچھے محلوں میں جو ہے اچھی معاشرت وجود میں آئے گی. ہاں، لوگوں میں زندگی جینے کا سلیقہ طریقہ یہ مذاکروں کے راستے سے ہوگا. اس لیے یہ 5 نمبر کی بات ہو کر پھر تشکیل ہو. ایمان کی بات ہو، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی کی بات ہو، نماز اور عبادت کے متعلق اس کے فضائل بیان ہوں، علم کا نفع اور ذکر کے نفعوں کو بھی خوب کھولا جائے. یہ 2 جو ہیں، یہ 2 پر ہیں. ایسے اخلاق اور اکرام کی باتیں ہوں، عمل سے بھی ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور سلیقے سے پیش آ رہے ہیں اور مذاکرے میں بھی وہ بات آئے گی تو پھر ہمارے ماحول میں انشاءاللہ اخلاق اور اچھی زندگی گزارنے کا ایک عمومی فضا اس کی بنے گی. یہ سارے مذاکرات ہیں اور وہی فضائل کی کتابوں میں یہی ساری چیزیں ہیں. فضائل کی کتابوں میں نماز کے، ذکر کے، علم کے اور تبلیغ کے. پھر صحابہ کی سیرت ہے. پہلا ہی جو جز ہے حکایت صحابہ، وہ مختصر سی سیرت ہی ہے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کے ایسے پہلو اس پر اجاگر کیے. تو اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ اس کو حلقوں میں دھیان توجہ سے سنا بھی جاوے اور انفرادی میں اس کا مطالعہ بھی کیا جاوے اور اپنے مذاکروں میں اس کو بولا جائے. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے تعلیم سے متعلق فرمایا کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ اجتماعی حلقوں میں دھیان سے سننا، انفرادی میں اس کا مطالعہ کرنا اور باہر جا کر لوگوں کو اس کی دعوت دینا. مزید فرمایا مولانا نے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ حضرت کون سی کتاب کا مطالعہ کروں؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سے فرمایا کہ میری فضائل صدقات کو پڑھتے رہنا اور اس کو اس ناکارے کی ملاقات کا بدل سمجھتے رہنا. تو جتنا ہمارے پاس انکم اچھی ہوگی پڑھنے سننے کے راستے سے تو اتنی پھر زبان سے باتیں وہی ہوگی، عمل کے وقت بھی وہی دھیان آئے گا اور اس سے انشاءاللہ ایک سازگار فضا قائم ہوگی. ماحول اچھا ہوگا، آپس کا ماحول بھی اچھا ہوگا.
آپس کا بھی ماحول اچھا ہو جائے گا، محلے کا ماحول اچھا ہوگا، گھر کے ماحول میں اس فضا میں بھی انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گی، عبادت اور اعمال اور اخلاق اور خدمت اور اخلاص، یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہوگی، یہ چیزیں نتیجے کے طور پر ظاہر ہوگی انشاءاللہ، اور ایک اچھی فضا بنے گی اور اچھا عملہ پیچھے تیار ہوگا، جو ذمہ داروں کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے پیچھے اچھے کام کرنے والے تیار کریں، ہاں اچھے کام کرنے والے، اور وہی ہوگا جو بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پرانے نیوں کے ساتھ چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی، نیوں کی تربیت ہوگی، تربیت یافتہ عملہ تیار ہوگا۔ یہ جو عملہ تیار ہوا ہے ہمارے پرانے لوگوں نے جو ہے اپنے ساتھ چلایا، سہ روزے میں، 4 مہینوں میں، چلوں میں، مختلف تقاضوں میں ساتھ میں رہے تو تیار ہوئے، ایسے ہمارے ذمے ہیں کہ ہمارے پیچھے اچھا عملہ تیار ہو۔ بہت سارے نوجوان متوجہ ہو رہے ہیں تو ان کو ہم قریب کریں، مانوس کریں، اور ان کو دھیرے 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 رغبت بناویں، ان کی کمزور پڑ رہے ہیں تو ان کی ملاقات کریں، جا کر خیر خبر پوچھیں کیا وجہ ہوئی، ایک گشت میں آدمی نہیں آیا، خبر پوچھیں، تان تشنی نہ کریں، خبر پوچھیں کہ کیا حال ہے، آپ نظر نہیں آیا آج۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارا عملہ محفوظ رہے گا اور ہمارا عملہ جو ہے کام پر آگے بڑھے گا، اور ہمارے پیچھے اچھے فکرمند ذمہ دار کام کرنے والے، قربانی دینے والے تیار ہوں، اور جو ضعف ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔